بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج ہم نے پچھلی مرتبہ سے شروع کر لی تھی اور ہم نے اس کی پہلی 10 آیات پڑھ لی تھی۔ یہ سورہ مبارکہ جو اگلی سورہ مومنون کے ساتھ مل کر ایک جوڑا بنتی ہیں، ان دونوں میں جو مضمون ہے وہ وہی ہے کہ جو چلا آ رہا ہے، یعنی انکار کرنے والوں کو وارننگ، انذار، اور ماننے والوں اور صحیح رویہ اختیار کرنے والوں کو خوشخبری۔ دونوں میں زمانے کے لحاظ سے ایک ہی دور کے ہونے کے اشتراک کے علاوہ اس مضمون میں جو کچھ ان دونوں میں باتیں پائی جاتی ہیں، ان میں فرق یہ ہے کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو زیادہ نمایاں کیا ہے کہ یہ مشرک قریش کے لیڈرز جو مکے کے اللہ کے گھر کے متولی بنے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ان کے اندر ایک تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور ہمارے پیغام کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ ان کا زوم باطل ہے اور یہ اس سے اللہ کے حکم سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اللہ ان کو اس سٹیٹس سے ہٹا دے گا۔ اگلی سورہ مبارکہ سورہ مومنون نمایاں طور پر یہ بات بیان کر رہی ہے کہ اہل ایمان کی کامیابی اب بس آیا ہی چاہتی ہے۔ ہم نے جو پہلی 10 آیات پڑھیں، ان میں جو بات نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے زلزلے، اس کی ہلچل کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ وہ قیامت برپا ہونے والی ہے، اور اس کے آنے کے بعد یہ لوگ کہ جو اس وقت اپنے گھمنڈ میں اور اپنی مصروفیات میں بہت زیادہ مگن ہیں، وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ایسی گھبراہٹ پھیلے گی کہ لوگوں کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس وقت بغیر کسی دلیل، بغیر کسی علم کے شیطان کے سجھائے ہوئی باتوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور شیطان کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو اس کے ساتھ دوستی گانٹھے گا وہ اس کو گمراہ کرے گا اور جہنم میں لے جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ خاص طور پر جو مخاطبین تھے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، تم نے کبھی غور کیا کہ تمہاری پیدائش کیسے ہوئی اور پھر اس کے بعد تم کیسے مختلف مراحل سے گزر کے یا تو جلدی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو یا اس عمر کو پہنچ جاتے ہو کہ جس عمر میں انسان بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتا۔ یہ سب حقیقتیں تمہیں اس بات کو ماننے کی طرف مائل کیوں نہیں کرتی کہ تمہاری اصل میں کوئی حیثیت نہیں اور تمہیں تکبر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی جواز نہیں، اور یہ بھی کہ یہ زندگی جن مراحل سے گزرتی ہے اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی زندگی بس اتنی ہی ہے؟ تو انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو ایک آزمائش ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، اور موت کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ زندہ ہونا یہ تو ہر سال ہی فصلوں کے، پودوں کے اگنے کے مناظر سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین خشک ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی پلاننگ جو ہے وہ بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ اس کا اس دنیا کی زندگی کو بنانا اصل میں ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس کے پیچھے مقصد ہے، اور اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور آخرت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وہ پھر جو بھی قبروں میں ہیں ان کو اٹھا لا کھڑا کرے گا۔ مگر اس سب کے باوجود بہت سے لوگ ہیں کہ جو بیکار بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں اور
اپنے سامنے واضح کتاب کو دیکھنے کے باوجود انکار پر اڑ جاتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہیں اور اس تکبر کو وہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ تو ان قریب ان کو یہ بتا دیا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے جو تمہارے سامنے آ رہا ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں نے اصل میں یہ سارا انجام تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ سب کچھ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اب آیت نمبر 11 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ ایک تو وہ ہیں نا جو اکڑنے والے ہیں، وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ مخالفت میں خم ٹھونک کے سامنے آ گئے ہیں، مگر ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کر، یعنی وہ ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں، جہاں کی جانب انہیں کامیابی کا امکان نظر آتا ہے، دنیا کے فائدے نظر آتے ہیں، وہاں کی جانب جھک جاتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر ان کو کوئی خیر پہنچتی ہے، کوئی دنیا کا فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ان کو اس میں کوئی مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو انقلب علی وجہہ، وہ اوندھے منہ پلٹ جاتے ہیں، یعنی لوٹ جاتے ہیں دوسرے راستے کی طرف، گمراہی کے راستے کی طرف، خدا کی بندگی کو چھوڑ کر۔ فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، ان کی تو دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو گئی، انہوں نے نقصان اٹھایا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ دنیا میں تو ویسے ہی مشکلات آئیں، آزمائشیں تو آنی تھیں، وہ آئیں، اور اس کے بعد اس سے گھبرا کر وہ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، غیر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں اور اللہ کے اس سیدھے توحید کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ فرمایا ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بڑا واضح نقصان ہے، یعنی ایک ایسا نقصان ہے کہ جس کے نقصان ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے، اچھے حالات سے بھی اور برے حالات سے بھی۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار عبادت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال کنارے پہ کھڑے ہو کے یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر کوئی 4-6 دن 4-6 ہفتے نمازوں سے فائدہ نہیں ہوا تو پھر کہتے ہیں کہ کیا فائدہ کیا ہے، جب پہلے نماز پڑھ رہے تھے نہیں پڑھ رہے تھے تب بھی کچھ نہیں مل رہا تھا، اب ہم نے پڑھنی شروع کیا تب بھی کچھ نہیں ملا، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ سو وہ گویا کہ اپنی عبادت میں دنیا کا فائدہ تلاش کرتے ہیں، اور اگر ان کو ان کی عبادت کے کرنے کے باوجود فتنہ، آزمائش اور مشکلات آتی ہیں تو وہ پھر الٹے پاؤں لوٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ ان کو کچھ بھی نہیں ملا، یعنی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اور یہ بہت بڑا بہت واضح نقصان ہے۔ یدعو، یہ پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، جو نہ ان کا کوئی نقصان کر سکیں اور نہ ہی ان کا کوئی فائدہ کر سکیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑی دور کی گمراہی ہے، یعنی انسان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے اس رب کو پکارے کہ جس نے اسے بنایا، جو اسے نعمتیں دیتا ہے، تاکہ اس کا شکر بھی ادا کرے، اور جو اس کے لیے دنیا میں بھلائی ہے اس بھلائی کو اس سے مانگے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ ذرا سی آزمائش کو دیکھ کر وہ پلٹ جاتے ہیں اور غیر اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ان کی طرف جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور جو شخص اس گمراہی میں مبتلا ہو جائے، وہ یہ گمراہی وہ ہے کہ جو اتنی دور کی گمراہی ہے کہ جس کے بعد لوٹنے کا امکان بہت مشکل ہے۔ یعنی آدمی سے غلطی ہو جائے،
آدمی کو احساس ہو جائے تو وہ پلٹ سکتا ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص بہت آگے بڑھ جائے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پرستش میں، تو پھر اس کا لوٹنا بہت مشکل ہے۔ یدعو، وہ پکارتے ہیں، لمن ضرہ اقرب من نفعہ، کہ جن کا نقصان زیادہ قریب ہے جن کے فائدے سے، یعنی فائدے کے لیے وہ جاتے ہیں لیکن ان کو نقصان ملتا ہے، وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں، آخرت کی بربادی کا اپنے لیے بندوبست کر لیتے ہیں، اور دنیا میں بھی ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ جس چیز کی تلاش میں جا رہے ہیں وہ نہیں، بلکہ اس کا الٹ ہے کہ جو ان کے نصیب میں آ رہا ہے، لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت ہی برا ہے ان کا مولا، اور بہت ہی برا ہے وہ کہ جو ان کا ساتھی ہے، یعنی جو انہیں مولا بنائے ہوئے ہے۔ یہ بہت ہی برا ہے کہ جس کو انہوں نے اپنے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی مدد کو حاصل کرنے کے لیے ایک سہارا بنایا، اور یہ جو ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے کہ اس کو اختیار کیا، وہ بھی بہت برے ہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس اللہ داخل کرے گا ان کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو ایک امتحان بنایا، یہ اس نے چاہا، اور جو چاہا اس نے کر دکھایا۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے کہ جو بعض اوقات اس طرح کے اللہ کے بیان کو پڑھ کر سن کر ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنا جو نقصان لوگوں کو ہوگا اور لوگ دنیا اور آخرت کے خسارے میں مبتلا ہوں گے، تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو فرمایا اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ نے حکمت کے ساتھ سوچ سمجھ کے ایک پلان اسکیم کو امپلیمنٹ کیا، وہ یہ تھی کہ اس نے لوگوں کو، انسانوں کو اختیار ارادہ دیا، اور دنیا کی زندگی کی آزمائش سے گزار کے ان کے لیے آخرت کی کامیابی کا بندوبست کیا۔ اب اس میں اگر کچھ لوگ جان بوجھ کر اپنے اندر کامیابی اور ہدایت کے پورے امکان رکھنے کے باوجود غلط راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس پر بضد ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ نافذ ہو کے رہے گا۔ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو بھی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اب اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ کیوں شرک کرتے ہیں۔ لوگ شرک اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا میں مشکلات دیکھتے ہیں، مسائل دیکھتے ہیں، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے ہم نے مانگا، ہم نے اس کو پکارا، ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو جب ایک آدمی اپنے کسی دنیاوی ضرورت کے لیے، خواہ وہ کسی مشکل سے بچنا ہو یا خواہ وہ دنیا کے کسی مقصد کو، منزل کو، منصب کو حاصل کرنا ہو، آدمی جب ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے اور وہ سیدھے راستے سے اس کو حاصل کرنے میں مشکلات محسوس کرتا ہے، تو پھر وہ اپنی اس ڈیسپریشن میں جہاں سے بھی کوئی سجیسٹ کر دے وہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اللہ نے تو فیصلہ کرنا ہے اپنی حکمت کے مطابق۔
اللہ کی حکمت میں بعض اوقات فیصلوں میں دیر بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا تو یہ پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ کو اگر کوئی ایک عنوان دیا جا سکتا ہے تو وہ آزمائش ہے، امتحان ہے. باقی سب تو اس کے ساتھ ملے ہوئے ثانوی چیزیں ہیں. کسی کو راحت ملی ہے، کسی کو کچھ پریشانی ملی ہے، وہ بھی آزمائش ہے، وہ بھی آزمائش ہے. یہ پریشانیوں والے بھی کہیں راحت پائیں گے، یہ آسانیوں والے بھی کہیں پریشان ہوں گے، تو یہ تو چلے گا. تو اصل میں تو عنوان ہے آزمائش. لیکن لوگ اللہ کی اسکیم کو جب ریکگنائز نہیں کرتے، ایکنالج نہیں کرتے، اس کو نہیں سمجھتے، اور وہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ انہیں ان کی اپنی خواہش کے مطابق چیزیں ملنی چاہیے، تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اور مایوس ہو کے پھر جہاں کہیں سے کوئی ان کو وعدہ نظر آتا ہے اس میں وہ لپک کر جاتے ہیں اس طرف. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں اور نہ آخرت میں، تو پھر اب اس کو کہا ہے کہ ذرا امیجن کرے، اس بات کا خیال کرے کہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، ایک رسی آسمان کی طرف وہ تان لے. یعنی یہ ذہن میں ایک تصور کرے اور آسمان کی رسی آسمان کی طرف تاننے کے لیے، یعنی اس چڑھنے کے لیے تان دے. ایک رسی بنائی کہ وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے. ثم لیقطف، پھر کیا کرے، پھر وہ اس کو کاٹ دے. یعنی وہ اللہ سے مانگنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تو بہت دور ہے بھائی، مطلب کیسے میں وہاں پہنچوں گا، تو جسٹ forget about it اور اس کو کاٹ دو. یعنی یہ نہیں ٹھیک ہے، this is too much, I can't go as far as that. تو اس کو کاٹ دے. تو فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ، تو پھر وہ دیکھے کہ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ اس کا یہ قید، اس کی یہ چال، یہ تدبیر اس کے رنج کو کیا دور کرنے والی ہو سکتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر آپ کیا پا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں پا سکتے. ہمارا سہارا وہی ہے، ہم نے اسی سے مانگنا ہے، ہم نے اسی کی طرف جانے کی کوشش کرنی ہے. شیطان تو مایوسی پیدا کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ یار دس از ٹو مچ، بہت ہو گئی ہے، ختم کرو اس کو. تو آدمی اپنے اندر ایک بے چینی محسوس کرتا ہے. آدمی اس بے چینی میں ڈراپ کر دیتا ہے آئیڈیا کہ نہیں، یہ راستہ توحید کا راستہ، خدا کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش، یہ نہیں ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گی، تو اس کو ہم ابینڈن کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ پھر امیجن کر لو کہ تم اوپر تک جانے کے لیے ایک رسی کا بندوبست کر رہے ہو اور ذرا چڑھ کے مایوس ہو کے، غصے میں آ کے، ڈیسپریٹ ہو کے اس کو کاٹ دو گے تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہی کہ دھڑام سے نیچے گرو گے، ہوا میں معلق ہوگے، کو پرندہ آ کے اڑا کے لے جائے گا، کچھ ہو جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک ہی سہارا ہے، تمہارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اس سے مانگو، اس کے ساتھ تعلق قائم کرو، وہ تمہیں دے گا، تمہاری مراد پوری کرے گا. بہرحال اس کا ایک طریقہ ہے آزمانے کا، اس کے ہاں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے. لیکن اس کو تم چھوڑ دو تو جاؤ گے کدھر؟ باقی سب کچھ تو دھوکہ ہے، گپ ہے، کوئی سہارا اور ہے ہی نہیں، کسی اور کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح سے ہم واضح کرتے ہیں، ہم نے نازل کیے، معاف کیجیے، اسی طرح سے ہم نے نازل کیا اس کو آیات بینات، واضح آیات کی صورت میں. واضح آیات یعنی واضح دلائل، توحید کے دلائل، بات کو سمجھانے کے لیے، اور اس کو وضاحت کے ساتھ اتارا. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ،
کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی اپنے قانون کے مطابق، اپنے اصول کے مطابق۔ تو اللہ نے ان آیات کو، جو کھلی کھلی نشانیاں ہیں، کھلے کھلے دلائل ہیں، اس کو اس نے نازل کیا اور اس نے وضاحت کی اپنے راستے کی، اپنی ہدایت کی رہنمائی کے بارے میں۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے اپنے اصول قانون کے مطابق جن کو چاہتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی، اور جو صابئی ہیں اور جو نصارہ ہیں اور مجوس، والذین اشرکوا، اور جو شرک اختیار کیے ہوئے ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی بات، اپنے نقطہ نظر کو صحیح ثابت کریں۔ انہیں بتا دو کہ یہ جتنے بھی مذہبی گروہ ہیں جو اس وقت موجود ہیں، ان میں اہل ایمان کے علاوہ وہ ہیں کہ جو یہودی ہیں، صابئی ہیں، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں۔ صابئی، نصرانی اور یہودی، ان کا ذکر تو اور آ چکا ہے، مگر مجوس کا ذکر قرآن مجید میں یہی ہے، یعنی اس آیہ مبارکہ میں۔ اور یہ وہ گروہ ہے کہ جو زرتشت کا ماننے والا، زروسٹرینز، جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں وہ توحید کو ماننے والے تھے، خالص ان کا دین اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس توحید میں پھر کمپرومائزز کرنے شروع کر دیے، آگ کو پوجنا شروع کر دیا، اور اسی طرح کی اور گمراہیوں میں وہ مبتلا ہو گئے۔ توحید خالص کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہودی، نصرانی اور صابئی تو پہلے بھی زیر بحث آ چکے ہیں۔ یہودی تو ظاہر ہے وہ لوگ تھے کہ جو بنی اسرائیل کے تھے، اور ان کا ذکر یہاں آیا ہے خاص طور پر ورب میں، ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے۔ صابئی، نصرانی اور مجوس، ان کا ذکر آیا ہے ناؤنز میں، اور پھر آگے آیا والذین اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، یہ پھر ورب میں آ گیا۔ تو ورب ہوتا ہے نا فعل، تو فعل میں فعالیت ہوتی ہے۔ ناؤن کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، لیکن ناؤن اگر اس طرح سے بیک گراؤنڈ، جس طرح کی کانٹیکسٹ تھا، اس میں دیکھا جائے تو ناؤن بعض اوقات پیسو ہونے کے لیے بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ زرتشت کی ٹیچنگ جی تو ساری توحید کی تھی نا، جی، تو یہ بعد میں ہر گروہ میں، ہر مذہبی گروہ میں بگاڑ تو بعد میں آتا ہے۔ یعنی جو اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے، ان سب نے وہی پیغام پیش کیا کہ جو پیغام توحید خالص کا پیغام تھا، آخرت میں اللہ کے ہاں اس جواب دہی کے احساس پر مبنی تھا کہ جو جواب دہی پیور میرٹ پر۔ لیکن لوگوں کو نہ توحید پسند آتی ہے، نہ آخرت کی وہ جواب دہی کہ جس میں پورا میرٹ اور انسان کی حقیقی کارکردگی پر فیصلہ ہوگا، یہ پسند آتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دونوں ہی عقائد ایسے ہیں کہ ان کو اگر آپ ٹھیک طرح سے مان لیں تو پھر غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن دھاندلی نہیں ہو سکتی، ظلم نہیں ہو سکتا، زیادتی نہیں ہو سکتی، منمانی نہیں ہو سکتی، انانیت کی مستقل تسکین نہیں ہو سکتی، کیونکہ توحید بھی بندے کو پکڑ لے گی، آخرت کا احساس بھی انسان کو
اس رویے سے روک دے گا، صبح و شام وہ اس کو ریمائنڈ کرائے گا، اس کی اصلاح کرے گا۔ تو انسان کے اندر کی نفسانی خواہشات اور انسان کے اندر کی اکڑ، یہ دونوں ان عقائد کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں۔ اٹس ناٹ ایزی ٹو لیڈ اے لائف ود دیز بلیفس انٹیکٹ، اور لائف وہ گزاریں آپ اپنی مرضی کی، خواہشات کی اور من مانی کی۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں پھر ان عقائد نظریات پر وہ کچھ ایسی ان میں ملاوٹیں کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو زور ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ ہے یقیناً ہے، لیکن اور بھی تو ہیں، اور بھی تو ہیں جن کو اگر آپ خوش کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہے گا۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے پیغمبر بڑے چہیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کو معاف کر دے گا، جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ آپ کی پہنچ ہوتی ہے، آپ کی سفارش ہوتی ہے، کوئی پوچھے بغیر کہتا جی نا تو جانتے ہو تو اپنے ہی، تو ایسے ہی لوگ خیال کرتے ہیں۔ تو یہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو وربز ہیں جن کے لیے استعمال کیے گئے وہ لوگ یہ وہ گروہ ہیں کہ جو ایکٹیو تھے۔ جس زمانے میں آیات نازل ہوئیں، ظاہر ہے کہ مسلمان تو ایکٹیولی اللہ کے پیغام کو ماننے اور اس کو پیش کرنے میں انگیج تھے۔ یہودی ایکٹیولی مخالفت میں تھے، اور مشرک یہ بھی مخالفت اختیار کیے ہوئے تھے۔ باقی کچھ بیک گراؤنڈ میں سابئی بھی تھے، نصارہ بھی تھے، مجوس بھی تھے۔ سابئی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں سورہ بقرہ میں کہ ان کے بارے میں ایک سے زیادہ امکانات مانے جاتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ وہ تھے کہ جو رات کو عبادت اور ٹریول کرنے کا ان کے ہاں بہت نمایاں شغف تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بالکل ویسی ہی نماز پڑھتے تھے جیسے کہ اب ہم مسلمان پڑھتے ہیں، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گروہ تھا۔ تو ان تمام گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ بتایا کہ یہ جتنے بھی گروہ ہیں اللہ ان کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ فیصلہ کرے گا یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، ان کی جو کارکردگیاں کاروائیاں ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ گروہوں کی بنیاد پر بھی ہوگا، لیکن افراد الگ الگ سے بھی اس فیصلے کے نتائج کو فیس کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ میرٹ کی بنیاد پر ہوگا، وہ کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بھی بتا دیا ہے کہ خدا کے دین کے معاملے میں کوئی اگر جان بوجھ کر دھاندلی کرے گا، ایک تو یہ نا کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں، پریزنٹیشن ہو رہی ہے، کچھ اختلافات ہیں، آپ اپنی بات بیان کر رہے ہیں، دوسرے کی بات بھی سن رہے ہیں، تو یہ پروسیس تو لرننگ کا پروسیس ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہمارا نقطۂ نظر پریویل کرے گا، ہمارا گروہ چھا جائے گا، ہم دوسرے کی بات سننے کے لیے کسی صورت بھی آمادہ نہیں ہوں گے، ہمیں ان سے چڑ ہے، ہم ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آخرت میں بہت شدید جواب دہی ہوگی، بہت کڑی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ تو فرمایا کہ اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے روز، ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، یعنی وہ واقف ہے اس بات سے کہ کس نے کیا کیا، کس کا کیا رویہ ہوا۔ تو اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں جب پوری معلومات ہوگی تو اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ اب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے گروہ ہیں جو مذہب کو اختیار کرتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں، اختلافات میں ان کے ہاں اصل جو چیز نمایاں ہوتی ہے وہ ان کی ضد ہے، ان کی ہٹ درمی ہے،
وہ اس سے بھی سبق نہیں لیتے کہ جو ان کے گرد و پیش میں خدا تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں، جو نیچر ان کے آس پاس ایک خاموش دعوت پیش کر رہی ہے، اس کو ہی اگر دیکھیں تو ان کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہم بھی وہی رویہ اختیار کریں جس رویے کو اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی اس دنیا میں، کائنات میں وہ دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، یعنی یہ سب جتنی بھی دنیا میں کائنات میں تم کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق نظر آ رہی ہے، یہ سب اللہ کے آگے سجدہ کیے ہوئے ہیں، سر بسجود ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، یہ پہاڑ، درخت، جانور، چوپائے اور لوگوں میں سے بھی بہت سے، یعنی یہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ، جنات کے علاوہ جو مخلوق بنائی ہے، جن کو کہ اختیار نہیں ملا ہے، جو اللہ کے قانون کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اگر ان پر غور کرو تو یہ سب خدا کے فیصلے کے آگے سرنڈر کیے ہوئے ہیں۔ درختوں نے اپنا کام کرنا ہے جیسے ان کو بتایا گیا ہے، پہاڑ اپنا کام کر رہے ہیں، سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے جو رول دیا ہوا ہے، جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ سب پورا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ان کے پاس تو چوائس ہی کوئی نہیں ہے، تکوینی طور پر ہیں، لیکن جن کو چوائس دی گئی ہے ان کو سمجھانے کو کہ بھائی کائنات کو تو مزاج یہی ہے، تو تمہاری کیا پرابلم ہے؟ تم الگ سے اپنی خواہش کو پورا کر کے کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس دنیا میں تم رہتے ہو اس کا فیشن تو دیکھو، تم وہ والا فیشن کیوں نہیں اختیار کرتے؟ پوری دنیا ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہے، وہ تمہارے لیے بھی وہی راستہ ہے۔ تمہیں اختیار ملا ہوا ہے تو اختیار اسی لیے ملا ہوا ہے کہ تم اس اختیار کو صحیح طرح سے استعمال کرو۔ یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ سورج تو اپنے وقت پہ نکلے، اپنے وقت پہ غروب ہو، چاند کی بھی گردش اسی کے مطابق ہو کہ جو تمہیں سوٹ کرتی ہے، مگر تم اپنا کوئی الگ سے کوئی راگ شروع کر دو جس کا کہ کوئی اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جیسے اللہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دعوت دیتا ہے کہ تمہیں اللہ کے راستے کو، توحید کو، اس کی اوبیڈینس کو اختیار کرنا ہے، جیسے تمہاری اپنی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھتی ہے کہ برائی ناپسندیدہ ہے اور اچھائی، اخلاقی جو اعلیٰ قدریں ہیں وہ مطلوب ہیں، پسندیدہ ہیں، بالکل ایسے ہی گرد و پیش میں بھی جو دنیا ہے وہ بھی اصل میں اسی چیز کی دعوت دے رہی ہے کہ جو کچھ تم کو خارج میں نظر آ رہا ہے وہ بھی بنانے والے کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنا ہے، جس کو قرآن مجید نے، اصل میں یہ وہ دلیل ہے کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ ایک منطقی دلیل ہے، یہ وہ دلیل ہے کہ جو آدمی کو محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ سب کچھ تو جو ایک ہی فلو میں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن نے کہا نا کہ یہ جو درخت ہیں اور یہ جو سورج ہے یہ مل کے جو سائے بناتے ہیں تو سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، یعنی وہ سورج کہ جس کو بہت سے احمقوں نے سجدہ کیا، اگر غور کرو تو ہر شے کا سایہ سورج کی طرف نہیں جھکتا، سورج سے دور جھکتا ہے۔ یعنی یہ خدا تعالیٰ نے اس کائنات کا مزاج بنایا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم، فیصلہ نہیں چل رہا، سب کی سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ حضرت انسان کو اللہ نے البتہ یہ اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آپ اپنی خواہش پوری کر لیں،
اور اللہ میاں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، یا چاہیں تو اس پوری کائنات کے مزاج کے مطابق اپنا رویہ اپنی مرضی سے، آزادانہ مرضی سے اختیار کریں. تو ظاہر ہے کہ یہی وہ چیز ہے نا کہ جو انسان کو وہ شرف بخشتی ہے کہ جس میں وہ بہت سی دوسری مخلوقات سے ممتاز ہے. اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے کہ بندہ مجبوراً کوئی ایسا کام کرے کہ جس کا اس کو پابند کیا گیا ہے، لیکن یہ واقعی ایک کمال کی چیز ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے وہ کام کرے کہ جو کام اس کو سجسٹ کیا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی علتیں بھی لگی ہوئی ہیں جو علتیں اگر وہ ان کو اہمیت دینا شروع کر دے تو وہ اس مزاج سے ہٹ جائے. جب وہ ہٹتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار گڑبڑ ہو گئی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کے لیے ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ماحول بہت خراب ہے، ہم کیا کریں، دائیں بائیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو کچھ اور کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب دوسرے لوگ بگڑے ہوئے ہوں تو آدمی ان سے مختلف کوئی رویہ اختیار کرے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، لوگوں کو چھوڑو، یہ تو اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اس پوری کائنات کو دیکھو، وہ زیادہ میجورٹی میں ہے. سو یہ پوری کائنات کا نظام ہی اس نے ایسے بنایا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس شے کو جو اس نے حکم دیا ہے وہ عین اس کے حکم کے مطابق اپنے اپنے رول کو ادا کر رہی ہے تاکہ تمہیں اشارے ہوں. ظاہر ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہم سے چاند سے وہ گپ شپ کر سکتے ہیں یا سورج سے جا کے تو کچھ حوصلہ افزائی پائیں، نہیں، بس یہ اشارے میں لوگوں کو جو سمجھنا چاہیں اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. لیکن وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا بالکل بانجھ ہو گئی ہے اور ہر بندہ ہی غلط ہے. یہاں ہمارے ایک باس کہا کرتے تھے کہ ایتھے ہر بندہ ہی چکری ہے. سو ایسا نہیں ہے، ہر بندہ چکری نہیں ہے، بلکہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا اچھا ہونا ظاہر ہے کہ ان کمزور لوگوں کے لیے ایک حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے اوپر عذاب لازم ہو چکا ہے، یعنی انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی منمانی کرنی ہے، ہم نے اپنی مرضی کے مطابق غلط راستے کو اختیار کرنا ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں دوسروں کے آگے جھکنا ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک ذلت ہے، وہ انسان کے جس کے آگے اللہ نے فرشتوں کو جھکا دیا اور فرشتوں کے ساتھ جنات بھی جھک گئے. وہ تو شیطان تھا جس نے انکار کر دیا، باقی حکم تو اللہ کا تھا، لیکن بہرحال مسجود تو انسان بنانا. وہ انسان کہیں سورج، کہیں ستاروں کو، کہیں آگ کو، کہیں پتھروں کو پوجنا شروع کر دے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے. تو فرمایا کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جنہیں اللہ ذلیل کر دے پھر فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، ان کی عزت دینے والا پھر کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ ذلیل کر دے، اللہ نے ان کو اختیار دیا، انہوں نے اس اختیار کا غلط استعمال کر کے اپنے لیے ذلت کو حاصل کرنے، ذلت کو پانے کی وہ بنا لی، پالیسی بنا لی. یعنی کہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے، ان ہستیوں کے، ان مخلوق، اللہ کی تخلیق کے آگے اپنے آپ کو جھکائیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو اللہ کے کارندے ہیں، وہ اس کو سرو کر رہے ہیں. کائنات میں راج تو اسی کا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی، کوئی گروہ اپنے آپ کو اس ذلت میں مبتلا کر دے کہ وہ اللہ کی اس بنائی ہوئی مخلوق کو، کہ جس کو اس نے بنایا تھا کہ وہ انسان کی خدمت کرے، اس کو وہ پوجنے لگیں، تو وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جس کو اللہ ہی رسوا کر دے. یعنی اللہ اپنے قانون کے مطابق جب اس نے آزادی دی اور کچھ لوگ اس آزادی کا یہ استعمال کرنے لگیں کہ وہ
رسوائی کو اپنا وتیرہ بنا لیں کہ وہ دوسروں کے آگے جھکیں، تو پھر اللہ ہی ہے کہ جو ان کو رسوا کر دیتا ہے، تو اس کا پھر کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں بن سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے اس دنیا میں انسان کو چونکہ آزمائش کے لیے بنایا اور انسان کو اس نے آزادی دی، تو اس کا یہ فیصلہ ہے کہ اس آزادی کو اگر کوئی شخص غلط استعمال کرنے پر تلا ہوا ہے تو وہ اس کو روکے گا نہیں، اس کے لیے ہدایت کا بندوبست کرے گا دائیں بائیں۔ اس کی فطرت میں اس نے ہدایت کا بندوبست کیا ہوا ہے، اس نے خارج میں پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے سے ہدایت کا بندوبست کیا ہوا ہے، اچھے لوگوں کے ذریعے سے بھی بندوبست کیا ہوا ہے۔ ماحول میں جو اس نے اپنی کائنات کا نظام بنایا، وہ نظام اپنی پرفارمنس کے لحاظ سے، اپنی کارکردگی کے لحاظ سے انسان کو یہی دعوت دے رہا ہے کہ تم بھی اسی طریقے کو اختیار کر لو جو اللہ کی اطاعت کا، اس کی اوبیڈینس کا طریقہ ہے۔ لیکن جو آدمی اپنے لیے اپنی خواہشات اور اپنی انانیت کی وجہ سے رسوائی ہی کو اپنا اصل نصب العین بنا لے، تو پھر اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ رسوائی اس کو اللہ نے دی ہے اپنے قانون کے مطابق، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ہذان خصمان، یہ دو فریق ہیں، یعنی اہل ایمان ہیں اور مشرک ہیں، یعنی یہ اب ایک دوسرے کے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا نبرد آزما ہے، ایک ٹسل چل پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ معاشرے میں جب ایک پوائنٹ آف ویو پریویل کر رہا ہے اور اس کے بعد دوسری بات، دوسرا نقطہ نظر اب سامنے آ رہا ہے، تو اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ کہیں گے کہ یہ ایک اب اختلاف پیدا ہو گیا، یہ وہ ہے کہ جو آپس میں ان کے ایک ڈیبیٹ اور ایک جھگڑا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا۔ فالذین کفروا، تو وہ کہ جنہوں نے انکار کر دیا، یعنی اللہ کے پیغام کا انکار کر دیا، اللہ کی توحید کا انکار کر دیا۔ قطعت لہم ثیاب من نار، تو ان کے لیے کاٹے جائیں گے، تراشے جائیں گے کپڑے آگ سے، یعنی ان کو جو پہننے کو لباس ملے گا وہ آگ کا ہوگا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے اوپر سے اونڈیلا جائے گا کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر۔ یصہر بہ ما فی بطونہم، یہ جو پانی ہوگا جس کو کہ وہ پینے پر بھی مجبور ہوں گے، ان کے پیٹ اندر سے پگھل جائیں گے اس کی وجہ سے۔ والجلود، اور ان کی جلدیں بھی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے جو ان کو مارنے کے لیے جو ہتھوڑے ہوں گے وہ لوہے کے ہوں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب جب وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، من غم، غم میں، پریشانی میں، اعیدوا فیہا، تو دوبارہ اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے کہا جائے گا کہ اسی میں رہو اور جلنے کا عذاب چکھو۔ بہت سخت ہے یہ آیات، جس عذاب کو یہ بیان کر رہی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ سخت ترین عذاب ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اس کی اصل حقیقت ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو ڈسکرپشن ہے یہ ظاہر ہے کہ دنیاوی زبان میں ایک ایسے دنیا کو بیان کیا گیا ہے جس کو کسی نے دیکھا نہیں، اور جس جرم میں یہ سزا مل رہی ہے وہ جرم یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو خود اپنی ملاقات کا شرف بخشنے کے بعد دنیا میں بھیجا۔ ٹھیک ہے،
اس ملاقات کی یاد تو محو کر دی مگر اس کا اثر اس کی فطرت میں رکھا، نیکی اور بدی کا احساس شعور دیا، جس کے نتیجے میں وہ جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ خارج میں اس نے اپنے پیغمبروں اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے اسی اندر کی آواز کو، احساس کو ری انفورس کیا، اور پھر اس کے بعد بعض لوگوں نے ان تمام دعوتوں کو، ان تمام روشنیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کی مخالفت پہ اڑ گیا، اور اس نے ہر طرح کی کوشش، ہر طرح کا جتن کیا کہ یہ بات نہ وہ خود مانے نہ اور لوگ ماننے کے لیے تیار، دشمن بن کے کھڑا ہو گیا۔ وہ موقع کہ جو ہر انسان کو ملتا ہے پچھتانے کا، پشیمان ہونے کا، غلطی کا اعتراف کرنے کا، وہ سارے موقع بھی ضائع کر دیے۔ تو اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر کے بیان کرتا ہے تو کوئی انسان کو ایسے کے ساتھ ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور ان کو زیورات پہنائے جائیں گے سونے کے، اور موتیوں کے ہار بھی پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا۔ یہ بات قرآن نے بتائی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو کہ جن کو براہ راست قرآن کا پیغام پہنچ رہا تھا، ان کے لیے آخرت کی سزا اور آخرت کے انعام کو سامنے دکھائی دینے کا جتنا ایک اہتمام ہو سکتا تھا، اس کا بندوبست کرنے کے لیے میٹافوریکل انداز میں، متشابہات کی شکل میں، اس عیش آرام کا نقشہ کھینچا ہے جو ان کو پسند تھا، جس سے وہ متاثر تھے۔ ادھر پرشین جو بھی سوسائٹی تھی، ادھر ایجپشن اور رومنز تو ذرا دور تھے، لیکن انہی کے قریب میں یہ تھے ایجپشنز، جن کے عیش آرام کی خبریں ان کو پہنچتی نہیں۔ ظاہر ہے تجارتی قافلے جاتے اور آتے تھے تو ان کے بارے میں بیان کرتے تھے، ایسے ایسے وہ عیش کر رہے ہیں جی، مزے میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا نقشہ کھینچا اور یہ بتایا کہ یہ ہے متشابہات، یعنی یہ میٹافوریکلی بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں نعمتیں کیا ہوں گی، آخرت میں سزائیں زحمتیں کیا ہوں گی۔ تو ایک بات ہے جو سمجھ لو، ایک آئیڈیا ہے جو فارم کر لو۔ ان کے لیے زیادہ قریب کا تھا کہ جو اس زمانے میں جیتے تھے، جن کو قرآن کا براہ راست پیغام پہنچا، لیکن ہر دور کے لوگوں کے لیے اس میں ظاہر ہے یہ پیغام ہے کہ یہ بہرحال اللہ کی طرف سے جو نقشہ کھینچا گیا ہے، یہ اصل میں اطمینان، عیش، آرام، نعمتوں کا ایک نقشہ ہے، جس میں ڈیٹیلز جو ہیں ان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کی ریئلٹی کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ سو یہ جو حریر کا لباس ہے اور یہ جو کنگن ہیں، یعنی زیورات وغیرہ، یہ سب کچھ یہ وہاں کی وہ آپ کہیے کہ اعلیٰ ترین ایلیٹ کلاس کی زندگی کا نقشہ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سب کچھ ملے گا؟ فرمایا وَخُذُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، یہ ہدایت پا گئے پاکیزہ بات کی طرف، یعنی یہ پیسو انداز میں بیان کیا گیا کہ ہدایت پا گئے، یعنی ان کو اللہ کی طرف سے ان کی صحیح ان کے رویے کی وجہ سے ہدایت حاصل ہو گئی۔ اللہ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ جو
کلمہ ان کو پاکیزہ پہنچا، اس کلمے کی انہوں نے قدر کی، اس قدردانی کے نتیجے میں وہ خدو، وہ ہدایت پا گئے، ہدایت بخش دی گئی ان کو، الی الطیب من القول، پاکیزہ بات کی، وہدو الی صراط الحمید، اور انہیں اس راستے کی رہنمائی مل گئی جو خدائے حمید کا راستہ ہے، یعنی وہ راستہ کہ جس راستے کو اس ذات تک پہنچنے کا شرف حاصل ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہے۔ یعنی قرآن نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو سیدھے راستے پر کھڑا ہوا ہے، مطلب یہ کہ آپ سیدھا راستہ اختیار کریں گے اس تک پہنچ جائیں گے۔ ان ربی اعلیٰ صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر، یعنی آپ اس راستے پر چلیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں مل رہا، کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، نماز میں کوئی پرابلم ہے، کوئی دعائیں وغیرہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں پہنچ رہی، تو اپنے راستے کو سیدھا کر لیں، تو آپ آگے جا کے دیکھیں گے آپ کا رب موجود ہے۔ سو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سیدھے راستے پر ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ کامیابی ملے گی، جن کو ہدایت مل گئی اس راستے کی کہ جو اس ذات کی طرف لے جانے والا ہے جو تعریف کیا گیا ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کا سبق پڑھا آیت نمبر 11 سے شروع کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں بس کنارے پہ کھڑے ہو کر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر انہیں کوئی اچھائی بھلائی مل جائے، کامیابی مل جائے تو اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، انقلب علی وجہہ، تو وہ اوندھے ہو جاتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی اور آخرت بھی نقصان سے دوچار ہوئی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے کھلا نقصان۔ یدعو، یہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، ان کو کہ جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکیں نہ انہیں کوئی فائدہ دے سکیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ یدعو، وہ پکارتے ہیں، لمن ضرہ اقرب من نفعہ، جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، تو یہ کیا ہی برے ہیں یہ مولا اور کیا ہی برے ہیں ان کے یہ ساتھی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو، کہ داخل کرے گا ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جس کسی کو یہ خیال ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، پھر دنیا والآخرہ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ وہ تصور کرے کہ وہ آسمان پر ایک رسی تانے ہوئے ہے۔ ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر وہ اس کو کاٹ دے۔ فَلْيَنظُرْ، پھر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ کیا اس کا یہ کاٹ کر جو غصہ ہونا ہے یہ اس کے اس چال کو دور کر دے گا، اس فریب کو دور کر دے گا، دور کرنے والی بن جائے گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح سے ہم نے نازل کیا اس کو واضح آیات،
واضح دلائل کی شکل میں وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اس کو وضاحت کے ساتھ اتارا کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے، یعنی اپنے اصول ضابطے کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور وہ بھی کہ جو یہودی ہوئے اور صابئی، نصرانی اور مجوس، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی ہے کہ آسمانوں میں جو بھی ہیں اور زمین میں جو بھی ہیں وہ سب اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان بھی، وکثیر، اور بہت سے ایسے بھی ہیں، حق علیہ العذاب، جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ صادق ہو گیا، ان پر عذاب کا فیصلہ صادق ہو گیا۔ ومن یہن اللہ، اور جن کو اللہ رسوا کرے، فما لہ من مکرم، تو کوئی نہیں ہے جو ان کو عزت دینے والا ہو سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ھذان خصمان، یہ دو فریق ہیں، اختصموا فی ربہم، جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، تو وہ کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا ان کے لیے کاٹے جائیں گے، تراشے جائیں گے کپڑے آگ میں سے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحبیب، ڈیلا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے سب اس سے پگھل جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی مارنے پٹائی کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس میں سے نکلیں، من غم، تکلیف میں، پریشانی میں، اعیدوا فیہا، تو ان کو اس میں لوٹا دیا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، کہ اب اسی میں رہو اور چکھو جلنے کا عذاب۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور، وہ پہنائے جائیں گے اس میں زیور، من ذہب و لؤلؤا، سونے کے اور موتیوں کے ہار، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا۔ وہدوا الی الطیب من القول، اور یہ ہدایت دیے گئے، ان کی رہنمائی کی گئی پاکیزہ بات کی طرف۔ وخدوا الی الصراط الحمید، اور انہیں خدائے حمید کا راستہ دکھا دیا گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو سر ایک لیں گے، ہمارا نیا جو پروٹوکول ہے اس کے مطابق ایسے ہو، یہ تو سر وہ سر یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو جب بھی رسی کی بات کی جاتی ہے تو انڈرسٹینڈبلی یہ نیچائی سے اوپر کی طرف جانا ہے کہ اس کو رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو اس کا تعلق وہ ثم رددنا اسفل سافلین سے بھی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے پیدا کیا، پھر میں نے پستی میں دانستہ طور پر ڈیلیبریٹلی پستی میں پھینک دیا، تو اس پستی سے اوپر آنے کے لیے یہ رسی ہے۔
دیکھیں وہاں جو ہے نا سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اس کے بعد اس کو آزادی دے دی، اور آزادی میں جن لوگوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اس کو غلط استعمال کرنے کی ٹھان لی، تو پھر وہی کہ جو بہترین ساخت پر پیدا ہوا تھا وہ اسفل کی طرف چلا گیا. اور سافلین اصل میں معلوم ہے کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ اسفل السافلین ہے، یہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ گرنے والے بنے تو ہم نے ان کو گرا دیا. یہ اور تمثیل ہے، کیونکہ یہ بھی ایک تمثیل ہی ہے نا گرنا. اخلاقی طور پر گرنا کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں، لیکن اس کو بھی سمجھانے کے لیے جو تعبیر اختیار کی وہ فزیکل گرنے کی ہے کہ ہم نے گرا دیا اس کو، ردد نہ ہو، لوٹا دیا. مگر سب کو نہیں گرایا، نہیں سب کو نہیں. یعنی یہ بتایا گیا وہاں کہ ہم نے انسان کو بہترین فطرت پر، بہترین ساخت پر پیدا کیا. وہ اگر اس کو اپریشیٹ کرتا، اس کی قدر کرتا، تو وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین تقویم پر، بہترین ساخت پر پیدا ہوا. ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا، گرا دیا اسفل، نچلے ترین حصے میں. کب؟ سافلین، جب وہ گرنے والا بنا. یعنی جب اس نے اس اونچے مقام سے اپنے آپ کو نیچے کی طرف گرانے کی ٹھان لی، یعنی اس نے اپنی گھٹیا خواہشات اور اپنی انانیت کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، تو ہم نے اپنے قانون کے مطابق اس کو گرا دیا. اتنی بات سے تو میں آپ کے اتفاق کرتا ہوں کہ اس سے ملتی جلتی یہ تعبیر اختیار کی گئی کہ بھائی وہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ ایک اونچائی میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑنے کا تعلق ہے. اور رسی ظاہر ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے ہے کہ بھائی تم ہو تو یہاں، لیکن تمہارے لیے یہ بالکل ممکن ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو. تو وہ جو آسمان سے رسی قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو اس میں بھی کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ رسی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہاں تک پہنچتی ہے. اس آیہ مبارکہ میں جو تمثیل دی گئی ہے، اس میں یہ رسی ہے اللہ سے امید، اس کی رحمت کی امید، جو ہمارا تعلق ہے. یہ تعلق اصل میں اگر اس کو تمثیلی طور پر یہ دیکھا جائے تو ایسا ہے جیسے کہ ہم اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ ایک سیڑھی ہے کہ جو اوپر وہاں تک جا رہی ہے. آپ اس کو کاٹ دیں، ختم ہو گیا سب کچھ، پھر کچھ بھی نہیں ہے انسان کے پاس. پھر اس نے گویا کہ اپنے آپ کو اویلیبل کر دیا دائیں بائیں جو گمراہ کرنے والی اور فورسز ہیں، شیطان ہے. تو یعنی یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا ہی تعلق ہے کہ جو ایک تمثیل میں یہ تعبیرات اختیار کی گئی ہیں گرنے کی، اوپر چڑھنے کی. ہم جانتے ہیں کہ اصل چیز تو وہ اخلاق ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کی رحمت ہے. اس کو ظاہر ہے کہ آپ کسی فزیکل فارم میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے، تو یہ میٹافوریکلی اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا. جی یہاں دیکھیں، یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ دوزخ کے متعلق آیات متشابہات نہیں جبکہ جنت کے متعلق آیات نہیں؟ دونوں میں یہ پتہ، میری ڈسکرپشن میں کوئی غلطی ہو گئی ہے. وہ بھی متشابہات ہیں، وہاں بھی کیا ہوگا ہم نہیں جانتے. وہ ہو سکتا ہے میں نے زور زیادہ لگایا ہو جنت کے لیے، لیکن دوزخ بھی متشابہات ہیں اور جنت بھی متشابہات ہیں. وہاں اصل کیا حقیقت ہوگی سزاؤں کی ہم نہیں جانتے. سو اگر کوئی کہے کہ یہ آگ وہ آگ نہیں ہے تو ایک پہلو سے بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ تو یہاں کی آگ سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک سزا ہوگی جو بڑی سخت سزا ہوگی. اس کو تم یہاں کی ان مادی سزاؤں کے تصور سے اس کو تم امیجن کر سکتے ہو.
جی آئیے. سر جو یہ ہم نے ابھی آیات جو پڑھی ہیں جس میں یہ جو عذاب کا وہ ہے، تو سر اس سے یہ پھر یہ بھی ایک پروف ہوتا ہے کہ دا فزیکل باڈی از آلسو امپورٹنٹ، کہ کمپلیٹ ختم نہیں ہوگی، مطلب ایک میٹافوریکلی بھی ہو تو. جی دیکھیے ہمارے ہاں اس بات پر ڈسکشن ہمیشہ سے ہی رہی ہے. اس کو کہ یہ جو آخرت میں جو تصور ہے سزا کا اور انعام کا، یہ کیا فزیکل ہے یا یہ اسپریچول بھی ہے، یا یہ اسپریچول ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ فزیکل ہے، یعنی دو الگ الگ باتیں بتائی گئی ہیں. ایک یہ کہ یہ میٹافوریکل ہے. میٹافوریکل کا مطلب ہے کہ یہ استعارہ ہے، یعنی نہریں ہیں، دریا ہیں، پھل ہیں، مگر ان کی اصل حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے. یہ یہاں کی نعمتوں کو ایک مثال تمثیل بنا کر وہاں کی نعمتوں کا ایک اندازہ، ایک اس کی منظر کشی کی گئی ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا. وہاں کی چیزوں کے نام اگر اللہ تعالیٰ لینے شروع کر دیتا تو ایک اور زبان بن جاتی جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا. آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے وہ تو وہ ہے. لیکن بہرحال آپ کو جو انعام ملے گا اور آپ کو جو وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میسر آئیں گی انشاءاللہ، اور جو لوگوں کو سزا ملے گی بالکل فزیکل ہوگی. اس میں مطلب اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ایسی ڈسکرائب کی ہیں کہ جو ڈسکرپشن بالکل فزیکل لگتا ہے. اور ایک اور بات ہے، بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اعمال کرتے ہیں تو اپنی روح اور اپنی جسم کے ساتھ دونوں مل کے کرتے ہیں نا. تو انعام اور سزا صرف روح کو کیوں ملے؟ فزیکل تو جسم بھی ہونا چاہیے. تو یہ دونوں ہی ہیں. اچھا جناب یہ کیا ہے بات؟ ڈاکٹر صاحب میں کابل افغانستان سے آپ کو روزانہ سنتا ہوں. بڑی خوشی کی بات ہے یہ تو، اور بہت سیکھ رہا ہوں. تو یہ تو آپ کی اردو تو بہت زبردست ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک بھائی امریکہ میں میرا انجینئر ہے اور ماشاءاللہ اخلاق کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہے اور اخلاقی گناہوں سے بالکل پاک ہے. کمال ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. لیکن میری امی کو اس کی بہت پرواہ ہوتی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اور میرا بھائی جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں اس سے دوسروں کا کیا فائدہ یا نقصان، اصل چیز تو انسانیت ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا میرے بھائی کی یہ دلیل درست ہے، اور کیا میں اس کے لیے فکر مند رہنا مجھے چاہیے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیا زبردست زبان ہے جناب آپ کی. افغانستان میں اگر یہ اردو پائی جا رہی ہے تو میں تو افغانستان آ رہا ہوں. وہ یہاں تو ہماری اردو خراب ہو چکی ہے. ابھی کل آج صبح ہی کسی نے صاحب نے انڈیا سے مجھے ایک سوال کیا. وہ خیر اس میں آ جاتا ہے کیا اردو تھی. میں نے کہا یہ آپ رہتے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کوئی جگہ بتائی جو یو پی میں ہے. تو میں نے نقشے میں دیکھا تو اس کے قریب لکھنؤ بھی تھا اور ادھر مولانا اسلائی کا اعظم گڑھ تھا. کیا بات ہے، ڈیروائی پتہ نہیں اس طرح کا نام تھا. اینی وے دیکھیے جی، گزارش یہ ہے کہ آپ کی والدہ کی فکر بالکل بجا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو آپ اخلاق کہتے ہیں نا، تو اخلاق کا تعلق ہے دوسروں کے حقوق پورے کرنے سے. آپ
کے والدین ہیں، آپ کی بیوی بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے بزنس پارٹنرز ہیں، کولیگز ہیں، استاد ہیں، شاگرد ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ آپ ان سب کے ساتھ وہ رویہ اختیار کریں کہ جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بہتر کریں. یعنی ایک وہ ہے کہ جو آپ عدل اور انصاف کرتے ہیں، اور ایک اس سے بھی بڑھ کر احسان ہے، دوسروں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرنا. اور اس میں بھی درجے ہیں. آپ دیکھیں نا، جو درجہ ماں کا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے ہمارے لیے سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس کے سب سے زیادہ ہم پر احسانات ہیں. باپ ہے، پھر اور ہیں. تو اسی کو اخلاق کہتے ہیں نا. تو اپنے بھائی کو یہ بتائیں جو امریکہ میں رہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ بااخلاق زندگی گزار رہے ہیں. تو ان سے بتائیں کہ جس نے آپ کو بنایا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے. یعنی جس نے ماں باپ بنائے، جس نے آپ کو بنایا، جس نے آپ کے رشتہ دار بنائے، جس نے یہ زندگی دی، جس نے عقل دی، جس نے وسائل دیے، تو اس کا کوئی حق نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا حق ہے. مجھے اگر نہ معلوم ہوتا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں اس کے لیے نماز پڑھوں، ہو سکتا ہے پھر میرے پاس کوئی دلیل ہوتی، میں اپنی قیاس کرتا کہ شاید وہ ہم سے اس کی توقع نہیں رکھتا. اب جب کہ آپ کے بھائی کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، مگر وہ ہم سے ہمارے نقطۂ نظر سے چاہتا ہے کہ ہم صحیح اخلاقی رویہ اختیار کریں. بہت ایسا ہوتا ہے کہ مطلب آدمی ماں باپ کے ساتھ اگر ٹھیک رویہ اختیار نہ بھی کرے اور وہ اپنے مزے میں ہے، خوش و خرم ہے، تو ان کے اندر اس لیے بھی پریشانی ہوتی ہے، یہ بچہ ٹھیک نہیں کر رہا، یہ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کے لیے برا ہے، اسے ماں باپ کے لیے کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. تو ایک انسان جو سب کے ساتھ ٹھیک رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، وہ اپنے رب کے آگے ان کم سے کم عبادت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا کہ جو اس کے رب نے اسے بتائے ہیں. تو یا تو یہ ہے کہ ابھی اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے یہ محسوس کیا کہ نہیں، میرا خیال ہے میرے رب نے یہ نہیں کہا، تو پھر وہ دین کو سمجھے. اچھا، دین کے سمجھنے میں دو امکانات ہیں، یا اس کو واقعی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے. اس پہ پھر اس سے سوال ہوگا کہ تمہیں بات واقعی سمجھ میں نہیں آئی ہے، تم ضد میں مبتلا ہو گئے تھے. تو پھر تو اس کا پورا وہ ہوگا، انٹرویو ہوگا، اور انٹرویو بڑا سخت ہوگا. مطلب اگر وہ I don't know، مطلب وہ اس میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ بتا دیں اللہ میاں کو کہ بھائی وہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکا، آئی کونٹ انڈرسٹینڈ کہ نماز بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو ظاہر ہے اللہ کی طرف سے اس کو یہ بتایا جائے گا کہ تمہیں تو یہ پیغام مل گیا تھا اور یہ بڑی فطری سی بات تھی. تمہیں زندگی میں مشکلات بھی آتی تھیں اور وہ مشکلات بھی تمہیں مائل کرتی تھیں کہ اس کے آگے جھکو جس نے بنایا ہے. تم ساری زندگی تم نے گزار لی اور تم نے یہ محسوس کیا کہ تمہیں تمہارے اپنے رب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کبھی خیال نہیں آیا. تو اس کو یہ بتائیں اپنے بھائی کو کہ بھائی اخلاقی رویے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اس رب کا شکر ادا کرو اور اس کے آگے جھکو جس نے یہ زندگی دی ہے. تو میرے خیال ہم سمجھا سکتے ہیں نا. آپ اپنی والدہ سے کہیں ان کے لیے بہت دعا کریں، کے ساتھ بہت سختی سے بات نہ کریں، ان سے پوچھیں کہ ان کے کیا اس میں رکاوٹیں ہیں، اور ان کو بتائیں کہ اصل شرف انسان کے لیے اللہ کے آگے جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے. ان کو بتائیں کہ ایک بہت بڑی انسان فیسلٹی سے، بہت بڑی ایک انسان
ایک اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی اپرچونٹی سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے. اس کو بتائیں کہ 5 وقت اس کائنات کے خالق مالک کے آگے کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس سے زیادہ کوئی بڑی پریولیج نہیں ہے. تو اس کو بتائیں کہ بہت محروم ہو رہا ہے، اور باقی دعا کریں. میں نے ذرا تفصیل سے اس لیے بات بیان کی کہ کابل افغانستان نے میرے اندر ایک جوش پیدا کر دیا. چلیں جی، سوالات تو اور نہیں ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.